السلام علیکم، نیوز نیوز ڈیلی میں آپ سب کا استقبال ہے۔ AIMIM کے پریزیڈنٹ اور حیدرآباد MP اسدالدین اویسی نے پیر کے شام کو عید ملاد تقریب میں مخاطب ہوتے ہوئے آنے والے تلنگانہ الیکشن کی رڑنیتی بتائی اور ساتھ ہی جواب دیا وہ لوگ کو جو پوچھتے ہیں مجلس کیا کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ BJP پارٹی کو کہا کہ جب تک مجلس کا نام نہیں لیتے BJP والوں کو سکون نہیں ملتا۔ آئیے سناتے ہیں ان کی بیانی۔ یہاں پر کس جگہ پر ہم اپنے بوتھ کمیٹیوں کی تشکیل دیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ جہاں پر مجلس کو مضبوط ہم کر سکتے ہیں، اور صرف اگر یہ سمجھا جائے گا کہ ہم ابتدائی سے بنا رہے ہیں کہ یہاں پر الیکشن لڑا جائے گا، نہیں، یہ فیصلہ جماعت کرے گی۔ مقصد یہ ہے کہ تلنگانہ میں فرقہ پرست طاقتوں کو، فاشسٹ طاقتوں کو، جو نفرت کرتے ہیں ہمارے بھائی چارگی سے اور جو نفرت کو عام کرنا چاہتے ہیں اور محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسی طاقتوں کو ہم کو شکست دینا ہے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہم جب طاقتور ہوں گے، جب ہماری عددی طاقت میں اضافہ ہوگا، تو ہم ان تمام طاقتوں کو کمزور بھی کریں گے اور کمزور کیے ہیں اور قرض کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے سیاسی مقصد کو آگے لے کر بڑھ سکیں گے۔ تو اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ابتدائیوں کو، مجلس کے تنظیم کو مضبوط کریں، اور انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہوگا۔ آپ بھی دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کے ذمہ داروں سے ایک اچھا صحیح فیصلہ لینے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، جس سے مجلس کو فائدہ ہو، جس سے غریبوں، مظلوموں کو، مسلمانوں کو، اقلیتوں کو، دلتوں کو اور ان لوگوں کو فائدہ ہو جو ریاست تلنگانہ میں امن کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو کوئی بھی BJP کا کوئی لیڈر آتا ہے تلنگانہ کو، تو اس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے جب تک مجلس اور اویسی کا نام نہ لے، اور ان کی ایک عادت بن چکی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ آ کر اپنی بے بسی کا رونا روتے ہیں اور مجلس اور اویسی کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری پہلی کامیابی ہے کہ چاہے وزیر اعظم ہو، وزیر داخلہ ہو یا کوئی بھی ہو، ہر کوئی آ کر اپنی بے بسی کا اور اپنی مایوسی کا اظہار کرتا ہے اور مجلس اور اویسی کا نام لے کر الزامات لگاتا ہے۔ تو ہم کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے الزامات کا مقابلہ کیا اور اللہ نے سچائی کو کامیاب کیا۔ لوگوں نے مجلس سے سیاسی طور پر مقابلہ کیا، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ نے دلوں میں مجلس کی محبت پیدا کی۔ ہم متحد تھے، متحد رہے، اور متحد رہ کر ہم نے ان تمام مجلس کے مخالف طاقتوں کو شکست دی۔ تو اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ میری ان بات پر غور کریے اور متحرک ہو جائیے، کیونکہ بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جو امن کو بگاڑنا چاہتی ہیں۔ مثال کے طور پر کل پرانے شہر کے کسی ایک حصے میں ایک بہن اور ایک اس کا بھائی جا رہا تھا۔ بھائی شراب کے نشے میں دھت، کیونکہ حضرت شیطان چھوٹ گئے، اللہ کی مانے زنجیروں سے نکل گئے، تو انہوں نے سمجھے کہ میں کتے کا پیشاب پی کر بہن کو لے کے جاؤں گا۔ تو اپنی بہن کو لے کر جا رہے تھے، تو بہن کو جب لے کر جا رہے تو بہن کو لات مارے، تو بہن جو ہے وہ غیر مسلم ہندوؤں سے کہی کہ مجھے بچاؤ۔ وہ بیچارے بچاؤ کے لیے آئے، تو یہ صاحب کو اپنی عزت نشے کی حالت میں یاد آئی، وہ جا کر اپنے رشتہ داروں کو بلا کر وہ غیر ضروری طور پر وہ ہمارے ہندو بھائیوں کو حملہ کرا دی۔ اب پورا ماحول رات میں 11:30 بجے سے 1.5 گھنٹے تک، یعنی 2، 2:30، 3 بجے تک کشمکش کا ماحول۔ پھر الحمدللہ مجلس کے اراکین بلدیہ ذمہ داران گئے، وہاں پر ان کو تیقن دیے، گھر میں گھس کر، مانے آپ اپنی نشے کی حالت میں اپنی بہن کو لے کے جا رہے ہیں اور کیا بولے میں مسلمان ہوں، میرے پہ حملہ ہوگا۔ یعنی آپ مسلمان رہ کے کتے کا پیشاب کیسا پی سکتے؟ آپ شراب حرام ہے نا۔ جو مسلمان شراب پیتا ہے اس وقت اس کا ایمان نہیں رہتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، جو مسلمان شراب پیتا اس وقت ایمان نہیں رہتا اس میں، اور آپ یہ حرکت کیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک غیر یقینی کیفیت تھی 1 گھنٹے بھر تک۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، سب جو بھی تھا، جو خاطی تھے، ان پر دیکھا گیا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نظر رکھنا ہے۔
یہ فسطائی طاقتیں موقع کی تلاش میں ہیں. کچھ بھی ہوا ارے انہوں کرا دیے, ارے کچھ ہوا انہوں کرا دیے. تو اس لیے اس پر بھی آپ کو نظر رکھنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب الیکشن آ رہا ہے, تو اب جیسا موسم کا بارش کا موسم شروع ہوتا تو کئی نکلتے لوگ تو پورے نکلنے والے ہیں. یہ 4 منٹ کا ویڈیو بنا کے شروع ہو جائیں گے. کیا کری مجلس؟ 4.5 سال تو ان کو معلوم نہیں تھا مجلس کیا کر رہی, اب مجلس کیا کری. تو ان کو بھی ہم جواب دیں گے, انہوں ویڈیو سے دیں گے, ویڈیو سے جواب دیں گے, زمین پہ آئیں گے, زمین سے جواب دیں گے. اب ان کو طے کرنا ہے کہ کیسا مقابلہ کریں گے. جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم تو کرتے آئے ہیں, مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ اگر آپ حد کو پار کریں گے تو ہم حد میں رہیں گے. تو اس کا ان کو خیال رکھنا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بی جے پی یہ علن اعلان کہہ رہی ہے کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کے ریزرویشن کو ہم برخاست کر دیں گے. اب ریزرویشن ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو پسماندہ مسلمان ہیں ان کو, ان کے بچوں کو تعلیمی اور حکومت کے روزگار میں مواقع ملتے ہیں, چاہے وہ میڈیکل کالج ہو, انجینئرنگ کالج ہو, MBA کالج ہو, MCA کالج ہو, اسکول آف آرکیٹیکچر ہو, قانون کی ڈگری ہو, فزیکل ایجوکیشن کا کالج ہو. بلکہ نظام آباد میں ایک ANM پوسٹ کا 2 پوسٹ آ رہے تھے اور 2 پوسٹ کانٹریکٹ اپائنٹمنٹ تھے. اس 2 پوسٹ کے لیے وہاں کے ایک شخص نے رات کے 10 بجے میرے کو فون کیا کہ اسد الدین اویسی صاحب 1 مہینہ پہلے آپ بول کے کینسل کرائے تھے, آج پھر لسٹ نکالے. کتنے لوگوں کی لسٹ نکالے؟ کچھ 60 لوگوں کی. اس میں ہمارے کو 2 پوسٹ زیادہ نہیں ملے. تو میں رات کے قریب 11:30 بجے تک وہ نظام آباد کے کلیکٹر سے بات کیا, بیچارے اچھے آدمی, انہوں نے بات کیے. وہاں کے جو جوائنٹ کلیکٹر تھے ان سے بات کیا. پھر صبح میں مجلس کے تمام نظام آباد کے صدر, ڈپٹی میئر, ادریس پورے وہاں پر جا کر گھبڑ کیے. وہ جو ہیلتھ کے آفیسر سے بات کیے تو مجلس کے دعووں پہ 2 پوسٹ ملے. اب جن کو 2 پوسٹ ملے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک شخص روتے ہوئے مجھ سے بات کر کے بولا کہ صاحب 2 پوسٹ مل رہے, ہمارے کو نوکری مل جائیں گے. تو بی جے پی ان موقعوں کو ختم کرنا چاہتی ہے. نفرت ہے ان کو کہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمانوں میں جو پسماندہ مسلمان ہیں ان کے بچے, غریبوں کے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, پولیس میں انسپکٹر کی نوکری مل رہی ہے, SI کی نوکری مل رہی ہے, کانسٹیبل کی نوکری مل رہی ہے. آخر یہ نفرت کیوں؟ ارے اگر مل رہے ہیں تو ملک مضبوط ہو رہا ہے نا, تلنگانہ مضبوط ہو رہا ہے, اور تلنگانہ مضبوط ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا. مگر نہیں, مسلمان کو نہیں مل سکتا. یہ بی جے پی کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. تلنگانہ کے مسلمانوں کو ریزرویشن مذہب کے نام پر نہیں مل رہا ہے, کیونکہ اس میں مسلمانوں میں جو پسماندہ مسلمان ہیں جن کی برادریوں کا ذکر کر دیا گیا کہ ان کو مل سکتا اور ان کو نہیں مل سکتا, اس کی بنیاد پر تحصیلدار BCE کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے. انہوں نے مذہب کے نام پہ ملتا. ارے مذہب کے نام پہ نہیں ملتا. آپ مذہب سے نفرت کرتے ہیں اس لیے آپ مذہب کا نام لے رہے ہیں, آپ اس لیے نفرت کر رہے ہیں, آپ برداشت ہی نہیں کر پا رہے. باضابطہ رپورٹ ہے, PS کرشنن کی رپورٹ ہے. پھر اس رپورٹ کو اس وقت کے آندھرا پردیش کے OBC کمیشن نے دیکھا, انہوں نے اس کو نئی رپورٹ دی, اس کو قبول کیا گیا. سپریم کورٹ میں مسئلہ گیا, سپریم کورٹ نے سٹے دیا اور اس پر معاملہ چل رہا ہے. پھر تلنگانہ میں یہ نئی TRS کی حکومت آنے کے بعد مجلس نے نمائندگی کی تو ایک سدھیر کمیٹی بنائی گئی. سدھیر کمیٹی کی رپورٹ پڑھو آپ لوگ, آپ جماعت کے ذمہ دار ہیں. تھوڑی دیر کی بات ہے, آپ 2-3 دن میں رپورٹ پڑھ لے سکتے. اس میں پوری ہماری پسماندگی کی داستان لکھی گئی. اس میں اس کی رپورٹ کی بنیاد پر پھر تلنگانہ کے BC کمیشن نے اپنی رپورٹ بنائی اور کہا کہ 12% ملنا چاہیے. پھر اسمبلی میں اس کا قانون ریزولوشن بنایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ تلنگانہ کے آدی واسیوں کو, شیڈول ٹرائب کو
6% سے 9% کرنا, یہ دونوں دلی میں منسٹری ہوم افیئرس میں چلے گئے, امت شاہ کی منسٹری میں. اب نہیں معلوم کہاں پر ان کے دفتر میں پڑی ہوئی فائل ہو, مگر تلنگانہ آ کے نہیں, ہم وہ نکال دیں گے, ہم یہ نکال دیں گے, گاڑی کا سٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں ہے. ارے آپ کی گاڑی کا سٹیئرنگ تو RSS کے لٹ پھرانے والوں کے ساتھ ہے. آپ تو ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو گائے کے نام پر لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں, نصیر اور جنید کو راجستھان میں. آپ تو ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ اقلیتوں کی اسکالرشپ کو کم کر دیے, پری میٹرک کی, خالی 9ویں اور 10ویں جماعت کے اقلیتی بچوں کو اسکالرشپ ملے گی. آپ جا کر پوچھو کسی مسلمان سے, جا کر پوچھو کہ تمہارے بچے کو 5ویں جماعت, 6ٹھی جماعت, 7ویں جماعت میں پری میٹرک اسکالرشپ ملتی تھی, مل رہی ہے, روئے گا, بولے گا پیسے نہیں ہے پڑھانے کو. مولانا آزاد فیلوشپ تھی, ڈی فل اور PhD کی ڈگری کرنے والے بچوں کو اسکالرشپ فیلوشپ ملتی تھی, انہوں نے بند کر دیا. کیوں؟ آپ نہیں کرنا, ڈی فل اور PhD نہیں کرنا, آپ ہم نہیں دیکھ سکتے آپ کو. تو اسی لیے یہ ان کا یہ پیغام ہے. اب رہا سوال دوسری جانب جو مجلس پر الزام لگاتے ہیں, ارے BJP سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو آئیڈیالوجی پر مقابلہ ہوگا. BJP کی فکر کیا؟ ہندوتوا ہے, جو راس بھارت کے آئین سے ٹکراتا ہے, بھارت کے کانسٹیٹیوشن سے ٹکراتا ہے. آپ آئیڈیالوجی پر سمجھوتا کر چکے ہیں. جب کبھی کچھ پوچھو ان سے, نہیں ہم ان سے بڑھ کے ہندوتوا کے اوپر چلیں گے. اب ایک صاحب چیف منسٹر نکلے ہیں, پورے ملک کا دورہ کر رہے, خود ان کی ریاست بہار میں 100 سالہ مسجد کو جلا دیا گیا, قرآن کریم کو جلا دیا گیا, ظالموں نے قرآن کریم کو جلایا, 100 سال پرانے مخطوطات کو جلا دیا, مینوسکرپٹس کو. ان کو فکر ہی نہیں ہے, مگر نکلے ہیں دولے بھائی کی تلوار پورے ملک میں, ہم ایسا کر دیں گے. ارے بھائی آئیڈیالوجی پر مقابلہ کرو, آئیڈیالوجی پر مقابلہ کرو. BJP کو بتاؤ کہ آپ میں فرق ہے, آپ میں اور ان میں فرق ہے. نہیں, پورے مل کے مقابلہ کرو. ارے پورے مل کے مقابلہ کریں گے اور کوئی اس میں سفید نہیں رہیں گا, سب کالے رہیں گے, اور کالے مل کر اگر اس سے مقابلہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے نہیں ہوتا, روشنی سے ہوتا ہے. تو روشنی دکھاؤ. آپ یہ مت بولو کہ نہیں ہم کو آپ کو نہیں معلوم اویسی صاحب حالات خراب ہے اور ہم کو ایسا کرنا ہے, دیکھیے موقع نہیں ہے. ارے میں ان کو کئی مرتبہ بولا کہ موقع کا نہیں, میں موقع پرست نہیں ہوں. جو بات سچائی کی اس کو بیان کرو آپ, اور سچائی یہی ہے. کیا اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے نہیں کر سکتے؟ ظلم کا مقابلہ جہالت سے نہیں کر سکتے آپ کو دکھانا پڑے گا, یہ ہمارا ایجنڈا ہے. اور سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہے تو کون ہے؟ اقلیتیں ہیں, عیسائی ہیں, مسلمان پریشان ہیں, دلت پریشان ہیں. یہ بڑے لوگ کہاں کے پریشان؟ جیسا حیدرآباد میں بولتے ہیں ان کی ٹھنگ لگی نہ پھٹکری لگی, ان کو نہ کچھ ہوتا ہے, ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے لوگوں کو. جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. اندور کے چھوٹے بچے کو, 9 سال کے بچے کو ننگا کر کے ویڈیو نکالا جاتا ہے. آپ کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے دیکھو آپ. تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو ابھی سے متحرک ہونا ہے. تنظیم کو مضبوط کریے. تلنگانہ کے ہر اسمبلی حلقے میں آپ مجلس کی ابتدائی کو مضبوط کریں گے. آپ کا کام یہ ہے, پہلے شہر سے شروع کریں گے اور پھر تلنگانہ. ضرور یہ پارٹی کا کام ہے, اب کوئی اس میں غلط نتیجہ مت نکالیے. یہ میرے جملے کا یا میرے اس بات کا اگر کوئی پوسٹ مارٹم کرنا چاہ رہا تو کر لیجیے, میرے کوئی اعتراض نہیں ہے. فیصلہ جب لینا ہے لیں گے. اگر میرے بولنے سے آپ کو پیٹ میں درد ہونا تو اچھا ہے, اور درد ہونا پھر آپ کو, مگر ہم اپنا کام کریں گے. اور مجلس جو ترقیاتی کام کروا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مجلس کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ تمام کام ہو رہے ہیں. تو بہرحال ہم تمام کو مل کر آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے متحرک ہونے کی ضرورت ہے. اپنے اپنے علاقوں میں ہم کو متحرک ہونا ہے, امن کو مضبوط کرنا ہے, فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینا ہے, ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا ہے, ان کے نفرت کے پیغام پر روک لگانا. اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم کس حال میں اس تلنگانہ کو آنے والی نسل کو دیں گے.
आज अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में सबसे ज्यादा पूरे मुल्क में, अगर पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा पूरी मुल्क में किसी रियासत का है तेलंगाना का। इस पर नहीं बोलते हो लोग भाई, इनका पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ा हुआ है तो क्यों बढ़ा हुआ है, आप बताइए इस बारे में। उस पर नहीं बोलेंगे। अब हद तो यह है कि इन्हों आके बोलते कि ओवैसी जिम्मेदार, उधर दूसरी टीम उन्होंने बोलते उनकी टीम है। अरे तुम दोनों कभी बैठ के फैसला कर लो, मैं क्या हूं। मगर मैं बता रहा हूं कि मजलिस अपने सियासी मकसद, अपने सियासी पैगाम को लेकर आगे बढ़ रही, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको मौका दिया, हम इलेक्शन लड़ेंगे। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है। कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट का जीतते ही, लड़ते ही जीत गए थे पहली मर्तबा। हैदराबाद की पार्लियामेंट सीट पर फखर मिल्लत अलैहि रहमा लड़े पहले। हैदराबाद की पार्लियामेंट सीट पर बहुत से लोग लड़े, नहीं जीते। मगर एक वक्त आया कि जब जीते तो जीतते रहे, जीतते रहे और जीतते रहेंगे सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह। ये उस चीज के लिए हमको काम करना है। और मुझे इलेक्शन लड़ना है, क्यों नहीं लड़ेंगे। दूसरा काम क्या है मेरा, दारुल सलाम में आना, आवाम की खिदमत करना, मेरे हल्के के मसाइल को हल करना, जमात की जिम्मेदारियों को निभाना, पूरी जगह पर देखना, जहां इलेक्शन आ जाके लड़ना। अब इनको लगता है कि इन हर जगह क्यों जाते, अरे क्यों नहीं जाएंगे। हमारे जाने से भारत की जमहूरियत मजबूत होती, हमारे जाने से हमारी जमात मुस्तकबिल में और मजबूत होगी। हो सकता है कि वो मजबूती मैं अपनी जिंदगी में ना देखूं, हो सकता है कि आने वाली नस्ल उसका फायदा उठाए। हर काम अगर हम ये सोच के करेंगे कि मेरे को क्या फायदा हो रहा, तो फिर जीना किस लिए भाई। जीना मकसद वो है जो आप आने वाली नस्ल को, जो मसाइब और मुश्किलात आप और हम देख रहे हैं उनको ना पहुंचे। इसीलिए हमको तैयारी करना है, इसीलिए आप तमाम को मिलकर आगे बढ़ना है। मैं फिर से आप तमाम को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं, और इंशाअल्लाह ताला कर्नाटका में 3 असेंबली हल्के जात पर मजलिस अपने उम्मीदवारों की खड़ा किया है। झुबली ईस्ट है, और हमारे बीजापुर के पास एक है बसवा नाम है, कौन वहां पर है, और तीसरा जमखंडी में एक हमारे ताईद उम्मीदवार है। इन जगहों पर मजलिस के जिम्मेदारों की टीम बनाई गई है। अगर आप में से कोई अपना वक्त निकाल कर जाना चाहते तो बता दीजिए नजीर साहब को, मगर जाकर आपको वहां पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बहरहाल कोशिश करेंगे, अमन को मजबूत रखिए। और आप तमाम से मैं फिर से कह रहा हूं कि इब्तदाइयों को बनाइए, इब्तदाइयों को बनाइए, इसका अच्छा मैसेज जाएगा। और आप तमाम की ईद की मुबारक। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।